تعظیم نبی کا سنتے جن سوزش سی ہو جاتی ہے، جن سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کی شربت سے، شوق توحید کی شربت سے ہم ان کا بوجھ مٹائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو سماكم المسلمين، صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ہوا سماکم المسلمین، یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کا نام مسلمان رکھا ہے، یعنی جو اسلام کو ماننے والے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، نبی پر ایمان لانے والے ہیں، ان کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا ہے۔ اور جب ہم کسی کافر کے سامنے یا یہود و نصارہ کے سامنے اپنا تعارف پیش کریں گے، یعنی اپنے بارے میں ہم بتائیں گے کہ ہم کیا ہے، اپنا تعارف پیش کریں گے تو کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی جب ہم کافر کے مقابلے میں اپنا تعارف پیش کریں گے، اپنے بارے میں بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، جب اسلام کی چھتری کے نیچے کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کی جماعت میں جو ہے کچھ غلط لوگ آ گئے، یعنی کلمہ تو پڑھنے کا ان کا بھی دعویٰ ہے، اسلام کو ماننے کا ان کا بھی دعویٰ ہے۔ جب اسلام کی چھتری کے نیچے کچھ غلط لوگ آ گئے تو ہمارے اسلاف نے جو ہے حق اور باطل میں فرق کے لیے، ہمارے اسلاف نے جو ہے حق اور باطل میں فرق کے لیے جو ہے اپنا تعارف اہل سنت و جماعت سے جو ہے کروانا شروع کر دیا۔ جب اسلام کی چھتری کے نیچے بہت طرح کے غلط لوگ آ گئے تو اب حق اور باطل میں فرق ہونا چاہیے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہمارے اسلاف نے جو ہے اپنا اب تعارف جو ہے جب جماعتوں میں کرایا، یعنی فرقوں میں کرایا، تو اہل سنت و جماعت سے کرایا۔ جب ہم کافر کے مقابلے میں اپنا تعارف کرائیں گے
تو مسلمان کہہ کر جو ہے اپنا تعارف کرائیں گے، اور جب فرقوں کی جماعت میں جو ہے ہم اپنا تعارف کرائیں گے تو اہل سنت و جماعت جو ہے کہہ کر ہم اپنا تعارف کرائیں گے۔ جیسے مثال سمجھ لیں، جب کوئی کمپنی جو ہے کسی چیز کو لانچ کرتی ہے، مارکیٹ میں لاتی ہے، تو شروع میں ہوتا کیا ہے کہ وہ کمپنی جو ہے اپنی چیز پر کوئی ایسا خاص نشان نہیں لگاتی کہ جس سے یہ چیز واضح ہو کہ یہ فلاں کمپنی کی چیز بنی ہوئی ہے، مگر جب اسی کی نقل کر کے کوئی جو ہے اسی کے جیسا دکھنے والا سامان جو ہے مارکیٹ میں لے آتا ہے، تو اب کمپنی جو ہے اپنے سامان پر کوئی ایسا نشان لگا دیتی ہے، کوئی ایسی پہچان جو ہے اسی سامان کے اندر رکھ دیتی ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے فلاں کمپنی کا بنا ہوا، یہ چیز فلاں کمپنی کی بنی ہوئی ہے، نشان لگا دیتی ہے یا کوئی ایسی چیز جو ہے اس کے اندر پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب اسلام چلا تھا تو شروع میں جو ہے جتنے بھی لوگ کلمہ طیبہ کو پڑھنے والے تھے، جتنے بھی لوگ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے تھے، قرآن مجید کو ماننے والے تھے، سب جو ہے مخلص تھے، سب جو ہے بالکل ایمانداری کے ساتھ ماننے والے اور جاننے والے تھے۔ اس لیے جو ہے اس وقت صرف یہی تعارف پیش کیا جاتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، مگر جب اسی اسلام کی چھتری کے نیچے جو ہے بہت طرح کے غلط لوگ بھی آ گئے، فرقوں کی جماعت بھی آ گئی، تو اب ضرورت یہ پڑی کہ حق اور باطل میں جو ہے فرق کیا جائے، حق اور باطل میں فرق کیا جائے تاکہ کوئی دیکھنے والا جو ہے نماز کو دیکھ کر گمراہ نہ ہو جائے، تلاوت کو دیکھ کر جو ہے گمراہ نہ ہو جائے۔ تو ہمارے اسلاف نے جو ہے اپنا تعارف جو ہے اہل سنت و جماعت سے کرایا، اور میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ مسلمانوں کو اسی حال پر چھوڑے گا نہیں، اللہ مسلمانوں کو اسی حال پر چھوڑے گا نہیں جس پر تم ہو، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ منافقوں نے جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا جو ہے انکار کر دیا تھا۔ تو جب منافقوں نے علم غیب کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں اس کا پس منظر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو آیت کریمہ کو نازل کر دیا اور اپنے محبوب کو یہ حکم دے دیا، بتا دیا کہ اے محبوب جو ہے یمیز الخبیث من الطیب، خبیث اور طیب جو ہے جدا ہوں گے، الگ الگ ہوں گے، ایک میں جو ہے دونوں مل کر نہیں رہ سکتے۔ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں مسجد نبوی شریف کے اندر جو ہے دو قسم کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر جو ہے دو قسم کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، ایک تو جو ہے دل سے بھی مانتے تھے اور زبان سے بھی نبی کو مانتے تھے، ایک جماعت والے نبی کو دل سے بھی مانتے تھے اور زبان سے بھی مانتے تھے، اور جو دوسری جماعت تھی وہ صرف زبان سے مانتی تھی، دل سے نہیں مانتی تھی۔ تو جب
صرف زبان سے ماننے والوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا جو ہے انکار کر دیا، اعتراض کر دیا میرے آقا کے علم غیب پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو جو ہے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو جو ہے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے، ان کو مسجد سے نکال دیں گے۔ کن کو؟ جنہوں نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کیا ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا اے محبوب اس مسجد میں صرف جو ہے وہی نماز پڑھے گا جو تمہاری شان کو مانتا ہے، جو تمہاری شان کو مانتا ہے، جس طریقے سے تم کو ماننا چاہیے اسی طریقے سے جو مانتا ہے وہی جو ہے تمہارے پیچھے نماز پڑھے گا، وہی مسجد نبوی میں جو ہے نماز پڑھے گا۔ اسی موقع پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اب یمیز کا جو معنی ہے، لفظ یمیز جو ہے اس کا معنی ہے کھرے کھوٹے کو واضح کرنا، یعنی دودھ کو پانی سے الگ کر دینا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا، یمیز کا یہ معنی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے فرقہ واریت نہیں ہے، اس کو فرقہ واریت یعنی خبیث اور طیب کو جو ہے الگ الگ کرنا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا، یہ چیز جو ہے فرقہ واریت نہیں کہلاتی، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے اور سنت الہی ہے۔ قرآن کا حکم ہے اور سنت الہی ہے کہ جو ہے خبیث الگ رہے اور طیب الگ رہے۔ خبیث جو ہے وہ منافقین تھے اور طیب جو ہے صحابہ اکرام کی جماعت تھی، صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں منافقوں کو الگ کر دوں گا اور صحابہ اکرام کو جو ہے الگ کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا کہ اے محبوب تم جو ہے منافقوں کو الگ کر دو اور جو ہے صحابہ اکرام کو الگ کر دو، یعنی جو دل سے بھی مانتے ہیں اور جو زبان سے بھی مانتے ہیں ان کو الگ کر دو، اور جو صرف زبان سے مانتے ہیں ان کو جو ہے الگ کر دو۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے مسجد نبوی کے منبر سے جو ہے آپ نے فرمایا فلاں بن فلاں جو ہے منافق ہے وہ میری مسجد سے نکل جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ فلاں بن فلاں جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، منافق ہے وہ میری مسجد سے نکل جائے۔ اس طریقے سے نام لے لے کر جو ہے ایک ایک کو میرے آقا نے مسجد نبوی سے نکال دیا۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں اسی روش کو جو ہے اپناتے ہوئے، یعنی میرے آقا اور اللہ کے فرمان کو اپناتے ہوئے جو ہے اہل سنت و جماعت کے اسلاف نے جو ہے حق اور باطل میں امتیاز کے لیے جو ہے جب اپنا تعارف پیش کیا تو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت جو ہے پیش کیا کہ جو ہے تاکہ یہ حق اور باطل میں واضح ہو جائے کہ کس کا تعلق جو ہے حق والی جماعت سے اور کس کا تعلق جو ہے باطل کی جماعت سے ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، مسلم شریف کے اندر ہے کہ یحییٰ بن یعمر سے روایت ہے کہ یحییٰ نے بیان کیا کہ جس شخص نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا، عقیدہ تقدیر کا جس نے سب سے پہلے انکار کیا وہ معبد بن جہنی جو ہے اس کا نام ہے اور یہ بصرہ کا رہنے والا تھا۔ اب یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری حج کی غرض سے جو ہے آپ مکہ معظمہ پہنچے۔ جب یہ تقدیر یعنی جب یہ قدریہ فرقہ وجود میں آیا اس کے بعد کی بات آپ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ قدریہ ایک فرقہ تھا جو بصرہ سے جو ہے چلا تھا۔ تو جب یہ فرقہ جو ہے صحابہ اکرام ہی کے زمانے میں جو ہے وجود میں آیا تھا، تو جب یہ فرقہ وجود میں آیا تو یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری جو ہے حج کے لیے جو ہے مکہ معظمہ ہم لوگ پہنچے اور ہم نے جو ہے آپس میں کہا کہ کاش
ہماری ملاقات حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے ہو جائے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے بہت پریشان تھے۔ اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ جو قدریہ فرقہ ہے اس کا عقیدہ کچھ اور ہے، ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے، اب آخر حق پر کون ہے؟ اسی بات کو لے کر جو ہے یحییٰ بن یامر جو ہے یہ پریشان تھے اور کسی صحابی سے جو ہے فیصلہ لینا چاہتے تھے، کسی صحابی سے فیصلہ لینا چاہتے تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے مکہ معظمہ پہنچے، اور جب مکہ معظمہ پہنچے تو مکہ معظمہ کے اندر جو ہے مسجد حرام کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی تو جو ہے یحییٰ بن یامر اور حمید بن عبد الرحمن نے جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور لینے کے بعد جو ہے یحییٰ بن یامر نے کہا کہ اے صحابی رسول، ہم لوگ جو ہے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا ایک مسئلہ جو ہے حل کر دیں، آپ ہمارا ایک مسئلہ حل کر دیں۔ تو عبداللہ بن عمر کے سامنے جو ہے ان لوگوں نے مسئلہ یہ رکھا کہ ہمارے یہاں جو ہے ایک جماعت ایسی ہے جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے اور علمی بحثیں بھی کرتی ہے، مگر وہ جماعت جو ہے تقدیر کا انکار کرتی ہے۔ یعنی ان کا قدریہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جب کوئی واقعہ جو ہے پیش آ جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے، یہ قدریہ کا جو ہے عقیدہ ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل سے جو ہے سب کچھ پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ازل سے سب کچھ پتا ہے۔ اب دونوں باتوں کو جو ہے اپنے عقیدے کو بھی رکھا اور قدریہ فرقے کے بھی عقیدے کو جو ہے ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے رکھا، کس لیے؟ تاکہ یہ مسئلہ حل کیا جائے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے۔ تو اب حضرت عبداللہ بن عمر کا جو ہے آپ جواب سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں سے ملو، کن سے؟ قدریہ سے، جب تم ان لوگوں سے ملو تو ان سے کہنا کہ میں ان سے لا تعلق ہوں اور وہ مجھ سے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر نے جو ہے ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، اعلان کر دیا کہ ایسے لوگوں سے جو ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فوراً جو ہے آپ نے یہ فتویٰ دیا، فوراً آپ نے یہ فتویٰ دیا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، نہیں، کیونکہ انہوں نے ضروریات دین میں سے ایک بات کا انکار کر دیا، اور جو ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جو ہے اپنے فتوے سے اس بات کو واضح کر دیا کہ تم کسی ایسے کے بہکائے میں یا کسی ایسے کے چکر میں نہ آنا کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے یا تلاوت کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، نہیں، اگر کسی کو جائزہ لینا ہے تو پہلے اس کے عقیدے کو دیکھنا کہ اس کا عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت والا عقیدہ ہے کہ نہیں۔ اگر اس کا عقیدہ جو ہے اہل سنت و جماعت والا نہیں ہے تو اس کا تعلق جو ہے اسلام سے ہرگز نہیں ہے، اسلام سے اس کا تعلق ہرگز نہیں ہے۔ اور آگے حضرت عبداللہ بن عمر نے حلفیہ یعنی قسم آپ نے اٹھا کر کہا، اگر ان لوگوں میں سے کوئی شخص بھی جو ہے وحد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو جو ہے اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اگر قدریہ یعنی تقدیر کا انکار کرنے والا کوئی شخص وحد پہاڑ کتنا سونا جو ہے خیرات کرے پھر بھی جو ہے اس کو خیرات کرنے پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کب تک نہیں ملے گا؟ جب تک جو ہے
عقیدہ درست نہیں ہو جائے گا، جب تک عقیدہ درست نہیں ہو جائے گا تو معلوم کیا ہوا کہ نماز پر ثواب اسی وقت ملتا ہے جب عقیدہ درست ہوتا ہے، تلاوت پر ثواب اسی وقت ملتا ہے جب عقیدہ درست ہوتا ہے، اور کوئی بھی کام اسلامی ہو، دینی ہو، تبھی ثواب ملے گا جب ایمان عقیدہ درست ہوگا، ورنہ جو ہے آپ احد پہاڑ کتنا جو ہے سونا خیرات کر ڈالے پھر بھی کوئی ثواب جو ہے نہیں ملے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جو ہے ہم اور آپ کو سبق دے دیا کہ سب سے پہلے جو ہے تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم جو ہے اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اس پر یعنی عقیدے کی حفاظت اور اپنے آپ کو سنیت پر برقرار رکھتے ہوئے زندگی گزارنا کتنا اہم ہے۔ دیکھو مسلم شریف کے مقدمے کے اندر ہے کہ محمد بن سیرین، یہ تابعی ہیں یعنی جنہوں نے صحابہ سے تعلیم حاصل کی ہے، محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے لوگ سند حدیث یعنی فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں نے، اس کو جو ہے سند حدیث کہا جاتا ہے، یعنی فلاں نے ان سے سنا، فلاں نے ان سے سنا، فلاں نے ان سے سنا، ایک سند ہوتی ہے ہر حدیث کی۔ تو محمد بن سیرین جو ہے بیان کرتے ہیں پہلے لوگ جو ہے سند حدیث کی تحقیق نہیں کرتے تھے، یعنی کسی سے بھی حدیث ملتی تھی لے لیتے تھے، اس پر جو ہے کوئی تحقیق نہیں کرتے تھے کہ فلاں شخص جو روایت کر رہا ہے وہ کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس چیز کی جو ہے لوگ تحقیق نہیں کرتے تھے۔ اب اور آگے آپ فرماتے ہیں لیکن جب دین میں جو ہے بدعت سیاح اور فتنہ داخل ہو گئے، یعنی جب گمراہ فرقے جو ہے وجود میں آ گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ تو لوگ جو ہے سند حدیث کی تحقیق کرنے لگے۔ کب؟ جب گمراہ فرقے جو ہے وجود میں آئے، اس سے پہلے جو ہے سند حدیث کی تحقیق نہیں کی جاتی تھی، مگر جب گمراہ فرقے جو ہے وجود میں آ گئے تو محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ اب جب کوئی شخص ہمارے سامنے جو ہے حدیث بیان کرتا ہے تو ہم صرف حدیث کے نام پر جو ہے اس کو لے نہیں لیتے، بلکہ پہلے جو ہے اس کی سند کی تحقیق کرتے ہیں کہ کس شخص نے جو ہے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور بیان کرنے والا شخص جو ہے اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اور جس کی سند میں اہل بدعت ہوتے ہیں اس کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، اور جس کی سند میں جو ہے اہل سنت ہوتے ہیں اس حدیث کو جو ہے ہم لے لیتے ہیں۔ یہ محمد بن سیرین نے فرمایا کہ جس سند میں جو ہے اہل سنت راوی ہوتے ہیں اس کو ہم لے لیتے ہیں، اور جس سند میں جو ہے اہل بدعت یعنی گمراہ فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہوتا ہے اس حدیث کو جو ہے ہم ہرگز نہیں لیتے ہیں۔ تو اس روایت سے معلوم کیا ہوا؟ پہلی بات تو ہمارے اسلاف جو ہے اپنے اہل سنت و جماعت پر جو ہے مضبوطی سے قائم رہتے تھے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے اسلاف جو ہے اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رہتے تھے، اور جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہوتا تھا اسی پر عمل کرتے تھے، اسی پر، کیونکہ ہماری سنیت جو ہے اپاہج نہیں ہے، لولی لنگڑی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے بیساکھی کی ضرورت ہے، کسی اور سے کچھ لینا پڑے گا، کسی اور سے کچھ لینا پڑے گا، نہیں، ہماری سنیت جو ہے نہ اپاہج ہے، نہ لولی ہے، نہ لنگڑی ہے، بلکہ ہمارے آقا نے جو دین ہم کو عطا فرمایا ہے وہ مکمل دین عطا فرمایا ہے، ہم کو کسی سے جو ہے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ جو ہے اسلام کے اندر موجود ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں آخری بات سن لے، شرع الصدور۔ اب جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں خیال کرتے کہ بس جدھر کا ہے کدھر کا ہے
سب سے مل کر اس کے بھی عقیدے کو قبول کر لیتے، اس کی بھی بات کو مان لیتے، اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک روایت سے جو میں پڑھتا ہوں، شرح الصدور کے اندر جو ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، آپ کی اہمیت صرف اتنا سمجھ لیں کہ آپ نے جو ہے متعدد مرتبہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کے عالم میں جو ہے آپ نے دیکھا، یعنی زیارت کی۔ آپ اس مقام پر فائز تھے۔ آپ جو ہے شرح الصدور کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن علیہ الرحمہ جو ہے فرماتے ہیں، ایک آدمی کو جو ہے وقت وفات کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ حدیث کے اندر آیا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہونے لگے تو اس کے پاس جو ہے زور زور سے کلمہ پڑھا جائے تاکہ مرنے والا بھی جو ہے سن کر کلمہ پڑھ لے۔ تو ایک شخص کو جو ہے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی تو اس نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس شخص نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میری نشست جو ہے وہ برخاست، یعنی میرا اٹھنا بیٹھنا جو ہے ایسے برے لوگوں کے ساتھ تھا جو مجھے حضرت سیدنا ابو بکر و عمر کو برا بھلا کہنے کا کہتے تھے۔ یعنی میں پوری زندگی جو ہے ایسے شخص کے بیچ اٹھتا بیٹھتا تھا جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو برا بھلا کہا کرتے تھے، اور اس وجہ سے جو ہے میری زبان سے جو ہے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، میرے منہ پر جو ہے تالا لگ چکا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس روایت سے معلوم کیا ہوا کہ بری صحبت کا اثر جو ہے زندگی میں بھی ہوتا ہے اور آخری وقت میں بھی بری صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ بری صحبت کا آخری وقت میں بھی اثر ہوتا ہے، اور جو گستاخ صحابہ کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کو آخری وقت میں جو ہے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہ بات جو ہے صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور کبھی وقت آئے گا اس پر تجربہ بھی کر لینا، خود آپ کو احساس ہو جائے گا کہ جو گستاخ صحابہ ہوتا ہے کبھی بھی اس کی زبان سے کلمہ آخری وقت میں نکل ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے رب کو ایسا شخص جو ہے پسند ہی نہیں ہے۔ میرے رب کو ایسا شخص جو ہے پسند ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے منہ میں جو ہے تالا لگا دیا جاتا ہے، وہ آخری وقت میں کلمہ ہرگز نہیں پڑھ سکتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کہنے کا مقصد، میرے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو اہل سنت و جماعت پر مضبوطی کے ساتھ جو ہے قائم رہے، اور جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، نظریہ، نظام ہے اسی پر جو ہے اپنی زندگی کو گزارے اور اسی پر جو ہے انتقال ہونے کی دعا کرتے رہیں، تاکہ جو ہے جب ہم دنیا سے جائیں ایمان کے ساتھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کھڑے ہو جائیے۔